ہمیں جو اندر کی خبر موصول ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بھارت جو ہے وہ پاکستان پہ نیوکلیئر اٹیک کرنے والا ہے۔ مودی پاکستان کے لیے ایک بڑا پلان جو ہے وہ ترتیب دے رہا ہے، اور یہ آج سے ٹھیک 1 مہینے پہلے کے ویلاگ میں میرے جو ہے وہ یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ سپہ سالار پاکستان کا یہ بیان سامنے آنا، جس طرح اگست کے مہینے میں پاکستان آزاد ہوا تھا، اسی طرح اگست کے مہینے میں غزہ بھی آزاد ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نبیہ علی خان، اور آج جو ویلاگ میں کرنے جا رہی ہوں، سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں چند پوائنٹس بہت اہم ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں جس طرح سے دوبارہ سے پروپیگنڈے کا آغاز ہو گیا ہے، پاک بھارت جنگ کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر آپ باتیں بھی سن رہے ہیں، اور مارکہ حق کے بعد جو کیے جانے والے سیاسی تجزیے تھے ان کے بارے میں جو افواہیں اڑائی گئیں، اس حوالے سے بھی جو ہے آج بات ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے صدر بننے کی خبریں جو جھوٹی قرار دے دی گئی ہیں، ISPR نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے باقاعدہ طور پر، یہ بھی ایک جو ہے وہ پروپیگنڈا اٹھایا گیا تھا۔ پھر بھارت کے حوالے سے جو ہے کیا سرائیاں چل رہی تھیں، لیکن ابھی بھارت کے حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ ہمیں جو اندر کی خبر موصول ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بھارت جو ہے وہ پاکستان پہ نیوکلیئر اٹیک کرنے والا ہے، اور اس کے لیے پوری تیاریاں جو ہیں وہ DG ISPR کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے کہ انہوں نے مکمل کر لی ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا ہے خاص طور پہ کہ بھارت کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کہیں بھی مارا جا سکتا ہے، اور مشرقی بھارت سے جو ہے وہ بھارت کی تباہی کا آغاز کیا جائے گا۔ باقاعدہ طور پر جو ہے اگر آپ دوسری طرف غزہ کی حالت دیکھ لیں تو غزہ میں جس طرح سے قلت ہے اس وقت خوراک کی، جس طرح سے وہاں پہ بچے، بڑے، بوڑھے اور خواتین کا جس طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پر ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، وہیں پر یہ انسانی المیہ جو جنم لے لیا ہے، جس نے غزہ میں غذائی قلت کا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اس پہ پورے پاکستان کو آواز اٹھانی چاہیے، اور پاکستان نے غزہ کا ساتھ بھی دیا ہے اس حوالے سے۔ پاکستان کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ بھی سامنے آ چکا ہے، اور جنگ ختم ہونی چاہیے۔ عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس پر خطاب بھی سامنے آ چکا ہے، اور پاکستان کا سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے اس میں باقاعدہ پاکستان نے نمائندگی کی ہے، اور غزہ کے لیے جو ہے وہ جنگ بندی کا مطالبہ بھی سامنے آ گیا۔ دوسری طرف ٹرمپ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ کہتا ہے کہ ابھی پوسٹ پون ہو گئی ہے میٹنگز، اور روس کے ساتھ ابھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے، ابھی ہم اسرائیل کے ساتھ بات کریں گے، اور جنگ بندی کی طرف جو ہے وہ معاملہ جا رہا ہے۔ اس وقت ٹرمپ انتظامیہ جو ہے باقاعدہ طور پر ثالثی کا پوری دنیا میں جو ہے وہ کردار ادا کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ روزانہ ان کے بیانات سامنے آ جاتے ہیں اس ٹرمپ کے، اور وہ کبھی بھارت کے حوالے سے، کبھی پاکستان کے حوالے سے، کبھی اسرائیل کے حوالے سے، کبھی روس کے حوالے سے جو ہے وہ ہر جگہ پر یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ہم غزہ میں جو ہے وہ بہت جلدی جنگ بندی کروا دیں گے، اور غزہ میں غذائی قلت کو جو ہے دور کرنے کے حوالے سے جو امداد آئے گی وہ جتنے ہمارے عرب ممالک ہیں وہاں سے جو ہے وہ امداد وہاں پہنچائی جا رہی ہے۔ ایسا یہ بیان جو ہے وہ ٹرمپ کی طرف سے سارے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، لیکن ابھی تک غزہ میں جنگ بندی کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا۔ بٹ DG ISPR کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ بہت جلد اس پر بھی قابو پا لیا جائے گا، اور جو پاک بھارت جنگ کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں اس پر بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلے تو سپہ سالار پاکستان کا یہ بیان سامنے آنا کہ جس طرح اگست کے مہینے میں پاکستان آزاد ہوا تھا، اسی طرح اگست کے مہینے میں غزہ بھی آزاد ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے۔ اس بیان کے پیچھے جو ہے وہ بہت بڑی ایفرٹس ہیں ہمارے سپہ سالار پاکستان کی، عاصم منیر کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے، جو واقعی حق اور سچ کی آواز بلند کرتے آئے ہیں۔ اگر وہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سزا دیتے ہیں، یا ایسے لوگ جو سزا کے مرتکب ہوتے ہیں، تو فوج کا تو یہ رول ہے کہ جو غلط کرتا ہے اور جو اپنے ملک میں امن و امان کی تباہی پھیرتا ہے، یا جو بدتمیزی کرتا ہے، یا جو غلط جملے استعمال کرتا ہے، تو اس کے خلاف تو کارروائی عمل میں لانی چاہیے۔ فوجداری عدالتیں بھی جو ہے وہ شامل ہیں۔ پھر اس پر اتنی کیا سرائیاں کیوں، پھر اس پر اتنی جو ہے وہ واویلا کیوں؟ جب آپ ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں تو آپ کو تھپڑ پڑتا ہے نا۔ گھر میں جو ہے اگر بچے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آف کورس ان کو تھپڑ پڑتا ہے، تو پھر جب آپ سیاسی مار کے محاذ کھڑے کر کے پاکستان کے امن و امان میں خلل پیدا کریں گے تو آپ کو تھپڑ نہیں پڑیں گے؟ پھر تو پڑھنے بنتے ہیں نا۔ اب اس پر جو ہے وہ چیخو پکار کرنا، یا جو ہے وہ دوڑنا ادھر ادھر، اور پھر دوسروں کو جو ہے وہ گندا کرنا، یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں۔ پاکستان کی طرح فلسطین بھی اگست میں آزاد ہوگا، ایک بہت بڑا بیان سپہ سالار پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اور اس وقت جو نیوکلیئر اٹیک کے بارے میں حوالے سے جو ہے وہ بھارت کی طرف سے معاملات جو وہ کیے جا رہے ہیں، اس کی بھی میں آپ کو جو ہے وہ تصدیق کرتی چلوں کہ یہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک نیوکلیئر اٹیک کی تیاری کی جا رہی ہے بھارت کی طرف سے۔ اور DG ISPR کا یہ کہنا ہے، انہوں نے میڈیا بریفنگ کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ اس بار بھارت کو معافی نہیں دینی،
भारत अगर ये समझ रहा है या किसी जो है वो कहते हैं ना कि कुछ खुश फहमी में मुब्तला हो जाना, तो ये खुश फहमी में अगर मुब्तला हो गया तो इनको समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान इनसे ज़्यादा ताकतवर है और पाकिस्तान के पास इनसे ज़्यादा बड़ा जो है वो एटमी पावर प्लांट मौजूद है, और जब इनकी बारी आनी है तो फिर बचना कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि औकात से ज़्यादा दी गई इज़्ज़त और मोहब्बत कम ज़र्फ़ों को कभी रास नहीं आती। ये पक्की बात है। जिसको आप उसकी औकात से ज़्यादा इज़्ज़त दे देंगे, जिसको आप उसकी औकात से ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस दे देंगे, जिसको आप उसकी औकात से ज़्यादा जो है वो बढ़ चढ़ के मोहब्बत दे देंगे, वो शख्स जो है ना वो अगर कम ज़र्फ़ निकला ना तो उसे आपकी कोई कदर कोई अहमियत नहीं होगी। और भारत का भी यही हाल है कि इनको जितनी मर्ज़ी इज़्ज़त दे दो, इनके साथ जितनी मर्ज़ी मोहब्बत से पेश आओ, इनसे अमन की बात करो, इन्होंने अमन के बाद भी जो है वो तबाही मचाने की प्लानिंग करनी है। और मैंने ये बात पहले इंडिकेशंस दे दी थी अपने व्लॉग में, बाकायदा तौर पे बताया भी था कि आने वाले वक्त में जो है वो भारत पाकिस्तान पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। आपको याद होगा मेरे पिछले व्लॉग में मैंने जो है वो ज़राए के ज़रिए मालूम होने वाली इस खबर को की तस्दीक की थी कि अंदर खाने जो है वो टेबल टॉक हो रही है। मोदी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा प्लान जो है वो तरतीब दे रहा है, और ये आज से ठीक 1 महीने पहले के व्लॉग में मेरे जो है वो ये तमाम बातें मौजूद हैं, जिसमें मैं ये निशानदही कर चुकी हूँ कि आने वाले कल में भारत एक पूरी पावर के साथ, क्योंकि ये जो पहले इन्होंने जंग की है ना, इन्होंने पाकिस्तान के जो मिसाइल चेक किए हैं, इन्होंने पाकिस्तान की रेंज चेक की है, इन्होंने पाकिस्तान के जो है वो कैपेसिटी चेक की है, और उसके बाद इन्होंने उससे बेहतर और उससे बड़ी टेक्नोलॉजी से जो है वो फ़ायदा उठा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो महाज खड़ा करने के हवाले से जो है वो प्लानिंग कर रखी थी। लेकिन इनको पता नहीं है कि ये पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, और हम बाकायदा तौर पर जो है वो पाकिस्तान की हुर्मत और अमन के लिए हमारी पाक फ़ौज जो है हम अब वक्त तैयार है। ये ट्रेनिंग शुदा लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं, इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हमारी पाक फ़ौज को जो है वो डराने धमकाने और ये बातें बताने से जो है वो हो जाएगा। तुम्हारी फ़ौज की तो इतनी ट्रेनिंग भी नहीं है। बेशक तुम्हारी फ़ौज की जो है वो बेचारे वो उनको तुम जो है वो चने खिला के जो है वो यहाँ तक पहुँचाते हो, तो ये चने खाने वाली जो कौम है ये कभी भी जो है वो नहीं लड़ सकती। यहाँ पे बाकायदा तौर पे हमारे फ़ौजी को जो है वो तैयार किया जाता है शहादत के लिए। ये जज्बों की फ़ौज है, पाकिस्तानी फ़ौज जज्बे की फ़ौज है। जज्बे का मुकाबला नहीं कर सकते आप जो है वो हथियारों का मुकाबला कर सकते हैं, आप मिसाइलों का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन किसी के जज्बे का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि जज्बे जो हैं वो हौसलों से मिलते हैं और हौसले अपनों से मिलते हैं। और अपने अगर पसे पुश्त आकर खड़े हो जाए ना तो फिर इंसान ताकतवर हो जाता है। और इस वक्त पाक फ़ौज के पसे पुश्त जो है वो अवाम खड़ी है, अवाम की ताकत खड़ी है। ये चंद सियासी ओछे हथकंडे अपनाने वाली जो सियासी पार्टियां हैं या ये मामलात हैं, ये हमें नहीं हरा सकती, ये पाक फ़ौज को नहीं हरा सकती, ये पाक फ़ौज के जवानों के हौसले जो है वो कम नहीं कर सकते। ये इंतहाई जो खुद गंदा होता है वही दूसरे को गंदा करता है, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ। तो अभी यहाँ पर जो है वो जनाब मैं ये समझती हूँ कि जो शख्स राज संभालने में कमज़ोर होना, समझो कि वो तुम्हारी मौत है। राज संभालने में कभी भी ऐसे शख्स को जो आपके बहुत करीब हो उसको अपना कोई ऐसा राज मत दे कि कल को वो इसमें जो है वो मौत का बाइस बन जाए। उसमें होगा क्या, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ मिलकर जो है वो ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं जो इंतहाई जज्बाती और गैर मुस्तकम सोच का मालिक है, तो वो कहीं ना कहीं जाके जो है वो आपकी सच्चाई या आपकी बात जो है वो लोगों को बता देगा। उसमें राज संभालने का हौसला नहीं होगा। और ये राज ना संभालने वाले लोग जो हैं वो जज्बाती होते हैं, गुस्से के तेज़ होते हैं, और ये लोग अक्सर गुस्से में आकर जो है वो आपके ख़िलाफ़ लोगों को जाकर बता देते हैं, और फिर इंसान उस दर्द और तकलीफ़ और कर्ब से जो है वो सिर्फ मौत की तरफ जाता है। ये बातें हमें सबको पता होती हैं, लेकिन कभी कभी हम आंखें बंद कर लेते हैं। और भारत का भी यही हाल है, हमारे दुश्मनों का भी यही हाल है। तो कभी भी दुश्मनों के सामने जो है वो राज अफ़शा नहीं करते। ये जो हमारे अंदर के गद्दार हैं, ये जो गद्दारे वतन हैं, ये जो जाकर जो है वो दुश्मनों की झोलियों में बैठते हैं और यहाँ की बातें उधर जो है वो पहुँचाते हैं, क्योंकि हर जगह पे गद्दार बैठे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है, आपके घर में भी कोई गद्दार हो सकता है, आपके दोस्तों में भी गद्दार हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों में भी गद्दार हो सकते हैं, आपके मुल्क में भी गद्दार हो सकते हैं, और हो नहीं सकते, होते हैं, जिनकी वजह से आप गिरते हैं। कोई भी एक गद्दार अगर गद्दारी पे उतर आए तो वो आपके खिलाफ इतनी बुरी साजिश करता है कि आपको गिरा देता है, आपका सारा का सारा फेम, आपका पैसा, आपकी इज्जत खाक में मिला देता है। अगर कोई शख्स आपके खिलाफ खड़े होने का फैसला कर ले, और वो भी वो बंदा कि जिसकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं होती, एक छोटी सी वो चूंटी टाइप
جو لوگ ہوتے ہیں نا جو کچھ بھی نہیں ہوتے، وہ آپ کے خلاف باتیں کر کے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جب تک آپ کا راز آپ کے سینے میں دفن ہے تب تک آپ سیف ہیں۔ جس وقت آپ نے اپنے کسی کمزور لمحے میں اپنا راز اپنے دوست کو بتا دیا تو دوست کو دشمن بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ پلیز احتیاط کریں، رشتوں میں بھی اور پاکستان کے معاملات میں بھی، حالات میں بھی، امن میں بھی اور امان میں بھی۔ آنے والے کل میں اگر جو ہے وہ یہ جنگ چھڑتی ہے پاک بھارت کی، جو کہ لازمی ہے، میں نے آپ کو پھر بتایا تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوگی، کیونکہ DGISPR کی طرف سے آنے والا یہ بیان جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ اس وقت جو 9 مئی کے لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں دی جا رہی ہیں، وہ ان میں سے کچھ ایسے غدار بھی ہیں کہ جو جا کر جو ہے وہ دشمنوں کی جھولیوں میں بیٹھ رہے ہیں اور پھر سازشیں جو ہے وہ اپنے ہی ملک کے خلاف اور اپنے ہی ملک کے سپہ سالار کے خلاف کر رہے ہیں۔ اس سے حاصل وصول کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بڑا ہمیشہ بڑا ہی رہتا ہے اور بڑا ہمیشہ اللہ بناتا ہے، انسان کسی کو بڑا نہیں بناتا۔ تو اگر بے عزت کرنے والوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بڑا بنانے والی اللہ کی ذات ہے، انسان کی ذات نہیں ہے، تو میرا خیال ہے یہ لوگ جو ہے وہ دوسروں پر نکتہ چینی چھوڑ کر کچھ اپنی جو ہے وہ ڈینٹنگ پینٹنگ پہ کام کر لیں، کچھ اپنی شخصیت کو نکھارنے پہ کام کر لیں۔ کیونکہ زندگی میں ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ جتنے مرضی چلاک ہوں، جتنے مرضی مکار ہوں، دوسرے کے خلاف جتنی مرضی سازشیں کرنے کا پلان کر لیں، آپ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ بات جس کی سمجھ میں آ گئی اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہلا سکتی۔ پاکستان خطۂ ارض ایک ایسا ملک جسے دشمن زیر نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ بسنے والے ہمارے فوجی جوانوں کا جذبہ، جس کو کمپیٹ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم سے کم بھارتی فوج میں تو نہیں ہے، کم سے کم بھارت میں بسنے والے لوگوں پر تو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں بسنے والا ہر شخص غلط نہیں ہے، بھارت میں بسنے والے لوگ جنگ کے حق میں بھی نہیں ہیں، لیکن جو چند شرپسند عناصر ہے جو جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں، جو ملکوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، جو ملکوں کی اکنامیکل سچویشن کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ غدار ہیں کہ انہیں چن چن کر بیچ میں سے نکالا جائے اور انہیں سزائے موت دی جائے، کیونکہ غدار کی سزا صرف سزائے موت ہے، چاہے وہ ریلیشن شپ میں ہو یا چاہے وہ ملک کے لیے ہو۔ اور ریلیشن شپ میں غدار کو آپ مار تو نہیں سکتے، لیکن غدار سے آپ جان چھڑوا سکتے ہیں، یہی اس کے لیے سزائے موت بن جائے گی۔ اور غدار ملک میں اگر ہے تو اس کو سولی پہ چڑھانا جائز ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔